فلسطینی تحویل قبیلہ سے کیا مراد ہے؟ تحویل قبلہ، تحویل قبلہ سے کیا مراد ہے؟ جی جواب: تحویل قبلہ کا مطلب ہے کہ قبلہ کا بدلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، مگر آپ کے مبارک دل میں یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو آپ کا قبلہ مقرر کر دیا جائے۔ چنانچہ اس شدید خواہش کے اظہار میں آپ بار بار اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف بھی اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ جی تحویل قبلہ کا حکم کب نازل ہوا؟ ماہ رجب ہجری 2۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قبلہ بدلنے کا حکم نازل ہوا تو آپ اس وقت کہاں اور کس حالت میں تھے؟ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلہ بنی سلمہ میں حضرت بشر بن البراء رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کے ہاں کھانے کی دعوت پر تشریف لے گئے۔ اس دوران ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، چنانچہ آپ حسب معمول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھانے لگے۔ آپ 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ دوران نماز حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور آپ کو اشارہ کیا کہ آپ اسی وقت خانہ کعبہ کی طرف چہرہ اقدس کو موڑ لیں۔ مدینہ منورہ سے بیت المقدس شمال کی طرف ہے، جبکہ کعبہ شریف بالکل اس کے بالمقابل جنوب کی طرف۔ چنانچہ کیفیت کچھ یوں بنی کہ جب آپ نے نماز شروع فرمائی تو آپ کا چہرہ اقدس بیت المقدس کی جانب یعنی شمال کی طرف تھا۔ جب قبلہ کو بدلنے کا حکم نازل ہوا تو آپ نے اپنا چہرہ اقدس خانہ کعبہ کی طرف یعنی جانب جنوب کر لیا۔ اس طرح تمام صحابہ کرام بھی جو اس وقت آپ کی اقتداء میں تھے، سب آپ کے پیچھے ہی فوراً کعبہ شریف کی طرف مڑ گئے۔ تحویل قبلہ کا معنی ہے قبلہ شریف کا بدلنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ مبارک کر کے نمازوں کو پڑھتے تھے، اور آپ کا یہ خیال مبارک تھا، بلکہ شدید خواہش تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کو آپ کا قبلہ جو ہے وہ مقرر فرما دے، اور اس خواہش میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا چہرہ اقدس آسمانوں کی طرف اٹھاتے بھی تھے، مگر زبان سے حضور علیہ السلام بولتے نہ تھے، جس کو کہتے ہیں کہ کچھ خاص راز ہوتے ہیں جو محب اور محبوب کے درمیان ہوتے ہیں۔ وہ مالک کائنات جاننے والا تھا کہ حضور پاک کے قلب اقدس میں کیا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خواہش میں، اس انتظار میں کہ میرے اوپر یہ حکم نازل کر دیا جائے، شدید خواہش آپ رکھتے تھے، اور اس خواہش کے لیے بار بار چہرہ اقدس کو آپ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ بہرحال یہ ماہ رجب ہجری 2 کا بولیے، ماہ رجب ہجری 2 حضور پاک مدینہ منورہ کب تشریف لائے؟ بولیے، ربیع الاول شریف ہجری 1 میں۔ رجب اسلامی سال کا کون سا مہینہ بنتا ہے؟ بولیے بیٹے، بول کے بتائیے نا۔ 7واں مہینہ یہ بنتا ہے، یعنی کم و بیش 16
15-16 مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا فرماتے رہے. ایک روز آ کے دو جہاں محلہ بنی سلمہ میں حضرت بشر بن البراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کے ہاں کھانے کی دعوت پر تشریف لے گئے. سبحان اللہ. کھانے کی دعوت پر تشریف لے گئے. اب قربان جائیے ان صحابہ کے مقدر اور نصیب. جب بھی آپ ان روایات کو پڑھیں تو ایک مومن کا ایمان تازہ ہو جانا چاہیے کہ کیسے مقدر تھے صحابہ اکرام کے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد اگر کوئی شخص میزبان ہوا اور کوئی اس کا مہمان ہوا تو بڑا کوئی مرتبے کا بندہ کسی کے گھر مہمان ہوگا تو کسی کے گھر کوئی عالم دین مہمان چلا جائے گا, کسی کے گھر کوئی مفسر چلا جائے گا, کسی کے گھر کوئی محدث چلا جائے گا, کسی کے گھر کوئی اللہ کا ولی چلا جائے گا. اور اس سے بہت پہلے آگے اولیاء کے کئی درجات ہیں مگر اس سے بہت پہلے تابعین جس مقام پر تھے تو ان کے گھر اگر وہ دعوت دیتے تو حضور کے صحابہ ان کے مہمان بنتے. لیکن اب ذرا وہ مقدر اور نصیب دیکھیے صحابہ کرام کا کہ وہ حضور پاک کی بارگاہ میں جا کے دعوت دیتے اور صحابہ میزبان ہوتے اور اللہ کا آخری نبی ان کا مہمان ہوتا. صحابہ کی سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہوتی کہ وہ حضور پاک کی بارگاہ میں جا کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آج اب کھانا ہمارے گھر تناول فرمائیے. اگر حضور پاک کے پاس وقت ہوتا تو آقا انہیں وقت عطا فرما دیتے. صحابہ کو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے تھا کہ آقا دو جہاں بنفس نفیس تشریف لاتے اور اپنے غلاموں کے گھروں میں حضور کھانا تناول فرماتے, جس سے دین کے کئی احکام جو تھے وہ ظاہر ہوتے گئے, لوگ سیکھتے چلے گئے. مگر یہ میں سمجھتا صحابہ کرام کی بڑی خوش نصیبی تھی. بہرحال حضرت بشر بن البراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس روز حضور پاک کی کھانے کی دعوت تھی. آ کے دو جہاں وہاں پر تشریف لے گئے محلہ بنی سلمہ میں. اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا. کس نماز کا؟ ظہر کا وقت ہو گیا. حسب معمول جو حضور پاک کی روٹین تھی, آقا دو جہاں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تو جماعت کروانا شروع کر دی. جتنے بھی صحابہ اس موقع پر حضور پاک کے ساتھ موجود تھے سب نے نماز کی نیت کر لی. آقا دو جہاں 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ 2 رکعتوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور نماز میں حضور کو اشارہ کیا کہ حضور آپ کی دعا جو آپ کے قلب اقدس میں تھی, جو آپ کے دل مبارک میں تھی, وہ دعا قبول ہو گئی. حضور آپ اب نماز میں ہی اپنا رخ انور پھیر کے تو خانہ کعبہ کی طرف کر لیجیے اور بیت المقدس کی بجائے ابھی اسی نماز میں آپ کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو مقرر فرما دیا گیا ہے. اب سمت اور ڈائریکشن ایسے تھی کہ جو بیت المقدس تھا یہ مدینہ منورہ سے شمال کی جانب تھا, نارتھ کی طرف تھا, اور جو خانہ کعبہ تھا یعنی مکہ معظمہ وہ مدینہ پاک سے وہ جنوب کی طرف تھا اور وہ ساؤتھ کی طرف تھا. اب یوں سمجھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر پہلے چہرہ اقدس اس طرف تھا تو دوران نماز حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے, وحی کا نزول ہوا. آقا دو جہاں کو اشارے سے انہوں نے عرض کیا کہ حضور اب آپ اپنا چہرہ اقدس جو وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے. اگر پہلے حضور پاک کا چہرہ اقدس اس طرف کو تھا یعنی شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف تو پیچھے حضور کے مقتدی کھڑے ہوئے تھے. اب جب حضور نے اپنا چہرہ اقدس جنوب کی طرف کرنا تھا, ساؤتھ کی طرف, تو پھر کنڈیشن کیا ہوگی کہ آقا دو جہاں نے اپنا چہرہ اقدس پیچھے کر لیا, حضور کا چہرہ اقدس اپنے مقتدیوں کی طرف ہو گیا. اب مقتدی جو تھے وہ اس بات کو, سبحان اللہ, میں کہتا ہوں کیسے حضور کے محرم راز حضور کے صحابہ تھے. نہ تو حضور نے نماز میں کوئی ارشاد فرمایا, نہ کوئی کلام کیا, نہ کوئی حضور نے انہیں اشارہ فرمایا, صرف حضور پاک ہم نے چہرہ اقدس بدل لیا. صحابہ اکرام میں انگانگ سمجھ گئے, ایسے حضور پاک کے وہ تربیت یافتہ تھے, ایسا ان کا قلب اقدس جو تھا حضور کے فیضان سے مزکا, مصفہ اور پاکیزہ ہو چکا ہوا تھا. اتنی اعلیٰ صفات کے مالک لوگ تھے, اتنے فرشتہ صفت وہ لوگ تھے کہ حضور پاک کے چہرہ اقدس کو دیکھا مڑتے ہوئے اب انہیں مینگاں ایک لمحے میں یہ سمجھ آ گئی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے
اسی وقت حضور علیہ السلام کے پیچھے اپنا چہرہ اقدس کر لیا. 2 رکعتیں حضور پاک نے اس نماز ظہر کی بیت المقدس کی طرف چہرہ اقدس کر کے پڑھی اور 2 رکعتیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نے خانہ کعبہ کی طرف کر کے پڑھی. یہ وہ عظیم نماز تھی. یہ نماز جس جگہ پر ہوئی اس جگہ پر اب ایک مسجد قائم ہے جسے کیا کہتے ہیں مسجد قبلتین. کیا کہتے ہیں بولیے مسجد قبلتین. وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں پہ حضور علیہ السلام نے ایک نماز ادا فرمائی. 2 رکعتیں حضور پاک نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا فرمائی اور 2 رکعتیں آقا دو جہاں نے جو تھی وہ خانہ کعبہ کی طرف جو تھی وہ چہرہ اقدس کر کے تو حضور پاک نے ادا فرمائی. اس سے ایک چیز جسے حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ آقا دو جہاں نماز ادا فرماتے تھے اور دوران نماز بھی حضور پر اللہ کے پیغام آتے تھے. سبحان اللہ. دوران نماز بھی حضور پر اللہ کی وحی آتی تھی, اللہ کے پیغام آتے تھے. اور یعنی اس سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ بھائی اب انبیاء کے ساتھ مثال کیا دینی. حقیقی بات ہے ہم گناہ گاروں خطا کاروں کی نمازیں اور اولیاء کی نمازیں یہ بھی ایک جیسی نہیں ہیں. ہماری عام مسلمانوں کی نمازیں اور اولیاء کی نماز بھی ایک جیسی نہیں ہے. تو انبیاء کا کیا کہنا, پھر انبیاء کے سارے نبیوں کے جو امام ہیں ان کی نماز کا کیا کہنا. حضور علیہ السلام نماز میں بھی ہوتے تھے اور حالت نماز میں حضور علیہ السلام ملائکہ اور فرشتوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے تھے. ملائکہ اور فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت بھی ہوتے تھے اور حضور علیہ السلام ان سے وحی کو وصول بھی فرماتے تھے. سبحان اللہ. یہ حضور پاک کا بڑا اعلیٰ مقام ہے اس روایت اور اس حدیث پاک کے اندر کہ حضور نماز بھی پڑھ رہے ہیں اپنے رب کی اور رب کی طرف سے بھیجے گئے فرشتوں سے ہم کلام بھی ہیں, ان کے ایکٹ بھی دیکھ رہے ہیں, ان سے وحی کو وصول بھی پا رہے ہیں اور اس کے مطابق اپنا عمل مبارک بھی کر رہے ہیں. مجھے شعر یاد آ رہا ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گولڑا شریف والے, انہوں نے کہا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دے. حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ وہ ہے جہاں پہ فرشتے بھی کلام کرنے سے جو ہیں وہ شاید جو ہے وہ جھجک جائیں. حضور پاک کو اللہ کریم نے وہ مرتبہ عطا فرمایا. سو بظاہر تو حضور علیہ السلام نماز میں ہوتے مگر صاف ظاہر ہے میں نے جیسے عرض کیا یعنی مقام نبوت کی تو مثال دینا بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. ہم جیسے گناہ گاروں خطا کاروں اور اولیاء کی نماز بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. وہ اسی نماز سے ولایت کے درجات بلند ان کے ہوتے رہتے ہیں اور ہماری انہی نمازوں میں جس طرح کی ہیں میں اور آپ ہم سب بخوبی ان کو جانتے ہیں. جی آیا تھا 10-15 منٹ پہلے. جی خون بہا کا قانون جو پہلے سے تھا وہ عیسائیت سے تھا یا یہودیت سے تھا؟ خون بہا کا جو قانون پہلے سے موجود تھا وہ عرب کلچر کے اندر مکہ معظمہ میں تھا. اور مکہ معظمہ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ مکہ معظمہ کے لوگ بیسکلی طور پر یہ اولاد سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے. سو یہ دین ابراہیمی کی تعلیمات بھی ہو سکتی ہیں. لیکن بالخصوص جو تاریخ اور سیرت کی کتب میں آتا ہے حضرت سیدنا عبد المطلب حضور پاک علیہ السلام کے دادا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جو ہیں جب آپ مکہ معظمہ کے قبائل کے سربراہ تھے تو آپ کے دور میں خون بہا جو ہے وہ 100 اونٹ جو ہے یہ مقرر کیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منت کے حوالے سے بھی جب وہ منت ہوئی تو وہ بھی 100 اونٹ کی تھی. سو یہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو بطور لا جو ہیں وہ عرب کے سارے قبائل اس کو فالو کرتے تھے اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ دین ابراہیمی کی تعلیمات ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے سردار قبائل کے سردار جو ہیں وہ اس بات پر ویسے متفق ہو گئے. جی سوال نمبر 62. تحویل قبلہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کے جو مناظر سرزمین مدینہ میں دیکھنے میں آئے آپ ان کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ جواب: حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں موجود تھے. وہ اسی دن عصر کی نماز کے وقت انصار کے محلے بنی حارثہ میں گئے.
وہاں پر صحابہ کرام حسب معمول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، چنانچہ انہوں نے اونچی آواز سے تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی خبر دی۔ تمام صحابہ کرام نے نماز ہی میں اپنا منہ پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ محلہ بنی اشہل میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر ہمیں قبلہ بدلنے کے حکم کی خبر دی، چنانچہ دوران نماز ہی ہمارے امام نے اور ہم سب مقتدیوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ قباء کے علاقے میں یہ خبر دوسرے روز فجر کی نماز پر پہنچی، چنانچہ تمام صحابہ کرام دوران نماز ہی خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو واقعات اس موقع پر آپ لوگوں نے پڑھے ہیں، یقین کیجئے یہ انتہائی ایمان افروز، صحابہ کرام کے ایمان افروز یہ واقعات ہیں۔ کبھی آپ ان کی گہرائی میں ڈیپتھ میں جائیے اور غور کیجئے کہ وہ کیسا عظیم ایک دور تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور آخری 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف چہرے اقدس کر کے حضور پاک نے 2 رکعتیں پڑھا دی۔ اب یہ خبر آہستہ آہستہ آگے جو تھی وہ صاحبزادے پہنچنی تھی۔ وہی بات کہ یہ دور تو نہ تھا کہ میں ان گاہ ایک میلنگ کر دی جاتی، سب کو خبر ہو جاتی۔ خبریں آہستہ آہستہ آگے جو تھی وہ ٹریول کرتی تھی، آہستہ آہستہ ایک سے دوسرا بندہ، دوسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے 10واں، 10ویں سے 20واں، 20ویں سے 100واں، اس طرح کر کے خبر آگے چلتی تھی۔ آقا دو جہاں نے نماز پڑھائی ظہر کی، اور نماز ظہر میں چہرہ اقدس فرمایا کس طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف حضور پاک نے چہرہ اقدس فرمایا۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی تھے جو اس موقع پر حضور علیہ السلام کی اقتداء میں انہوں نے یہ نماز پڑھی تھی۔ یہ حضور پاک کے مقتدیوں کی صف میں شامل تھے اس روز۔ اسی دن عصر کی نماز کے وقت وہ تشریف لے کر گئے انصار کے محلہ بنی حارثہ میں۔ کس محلہ میں؟ بنی حارثہ۔ بنی حارثہ میں جب حضرت عباد بن بشر تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ لوگ حسب معمول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تو نماز ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے گلی سے گزرتے گزرتے جب لوگوں کو دیکھا تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حالت نماز میں ہی آواز دے دی کہ حضور پاک نے اپنا چہرہ اقدس جو ہے وہ تبدیل فرما لیا ہے، اور اب ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ بنا دیا گیا ہے۔ اب حضور پاک نے بیت المقدس کی طرف چہرہ اقدس کرنا چھوڑ دیا ہے۔ قربان جائیں ان کے خبر دینے پر، اور قربان جائیں پھر حضور کے ان پاکیزہ صحابہ پر کہ انہوں نے حالت نماز میں ہی محلہ بنی حارثہ میں جو لوگ اس روز عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے حالت نماز میں ہی اپنا چہرہ موڑ کے تو خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ یہ بڑے خاص واقعات ہیں، سیرت کی ہر کتاب میں یہ واقعات درج نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہم محلہ بنی اشہل کے اندر رہتے تھے، ہم بھی سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں کسی شخص نے دیکھا کہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب ہمیں کسی نے دیکھا، اس کو خبر تھی کہ حضور پاک اپنا چہرہ اقدس خانہ کعبہ کی طرف کر چکے ہوئے، اس نے بھی حالت نماز میں ہمیں آواز دی، بھائی آقا دو جہان نے قبلہ اپنا تبدیل فرما لیا ہے، اب حضور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ فرماتے ہیں ہم جتنے بھی نمازی تھے ہم نے بھی حالت نماز میں اپنا چہرہ بیت المقدس سے موڑ کے تو خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ یہی خبر جو ہے یہ قباء کے علاقے میں دوسرے روز نماز فجر پہ پہنچی، وہاں پہ بھی یہی واقعہ ہوا کہ نماز فجر میں لوگوں کو کسی نے بآواز بلند اطلاع دی کہ آقا دو جہان نے تو کل سے اپنا قبلہ جو ہے وہ چینج فرما دیا اللہ کے حکم سے، اب حضور پاک خانہ کعبہ کی طرف چہرہ اقدس کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ دوسرے روز قباء میں فجر کے موقع پر جب یہ خبر پہنچی تو اسی وقت اس مقام پر بھی جو صحابہ کرام نمازی موجود تھے انہوں نے مین گانگ اپنے چہرے بیت المقدس سے موڑ کر تو خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ یہ صحابہ کرام کے اندر وہ عظیم حضور پاک کی اطاعت کا یہ جذبہ تھا، یاد رکھ لیجیے۔
جس کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے قالوا سمعنا واطعنا. اہل ایمان یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. بولیے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, ہم نے فرمان برداری کی, ہم نے بات کو فالو کیا. یہ سمینا و اطاعنا کے درمیان کہیں پہ کوئی تحقیق موجود نہیں ہے. میں خاص بات آپ کو عرض کر رہا ہوں. سمینا و اطاعنا کے درمیان کہیں پہ کوئی ریسرچ موجود نہیں ہے. ریسرچ کے باب الگ ہیں. میں ریسرچ کو نکتے نہیں کر رہا, نہ ہی میں اس کی اہمیت کو کم فیل کرتا ہوں, مگر میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس بات کو سمجھیے. صحابہ کرام کے لیے ممکن نہیں تھا. حالت نماز میں جو ان کو باہر سے آواز کسی نے دی, بھائی حضور پاک نے چہرے اقدس بدل لیا, تو وہ کہتے ہیں اچھا اساں تے نماز شروع کیتی ہے, اے نماز مکمل کر لیں گے, سلام پھیریں گے, باہر نکل کے تحقیق کریں گے, ریسرچ کریں گے, پورا علم حاصل کریں گے کہ آیا اے بندے جڑی گل کی گل ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک, اس تو بعد عمل کریں گے. صحابہ کرام کا ایمان یاد رکھیے ایسا نہیں تھا. حضور علیہ السلام کی نسبت سے جو بات انہوں نے گلی سے گزرتے ہوئے بھی کسی بندے سے سن لی, ایک تو ان کو یہ یقین تھا کہ حضور پاک کی نسبت سے کوئی بندے اس معاشرے کے اندر کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا. ایسا کیسے ممکن ہو سکتا؟ اللہ اکبر. یہ بڑے لمبے موضوع ہیں جو میرے سامنے آ رہے ہیں, مگر میں ایک ایک جملہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام کی نسبت سے غلط بیانی کا کوئی کنسپٹ اس معاشرے کے اندر موجود نہ تھا. اسی لیے یاد رکھیے جب آپ احادیث کو پڑھتے ہیں تو احادیث میں ہر راوی کے اوپر جرح کی جاتی ہے. محدثین اس کا سارا بایو ڈیٹا جمع کر کے دیکھتے ہیں یہ بندہ کیسا تھا جس نے روایت کی ہے. اس بندے کی بندگی پر, اس کی اطاعت پر, اس کے ایمان پر, اس کے سارے صبح و شام کے مطابق اس کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے. مگر 1300 سال کی محدثین کی تاریخ میں ایک بات جس کے اوپر سارے محدثین جمع ہیں, اور وہ یہی بات ہے, صحابہ کلہم عدول, صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. عادل. آپ تابعین تک جو روایت کی جاتی ہے, جو سند جاتی ہے تابعین تک, ہر بندے کے اوپر تحقیق ہوتی ہے, سند اس کی تحقیق ہوتی ہے, اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے, اس کے عقائد دیکھے جاتے ہیں, اس کے اعمال دیکھے جاتے ہیں, اس کے معاملات دیکھے جاتے ہیں, اس کا تقوی دیکھا جاتا ہے, سارا کچھ دیکھا جاتا ہے. مگر جب بات حضور کے صحابہ تک پہنچ جاتی ہے وہاں جا کے محدثین خاموش ہو جاتے ہیں کہ صحابہ پر غیر صحابی جرح نہیں کر سکتا. صحابہ پر غیر صحابی جرح نہیں کر سکتا, وہ آگے سے چیک نہیں کر سکتا. بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ اسلام کے نالج کو سمجھیے, 100% نہیں, 1000% یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور کا صحابی حضور پاک علیہ السلام کی نسبت سے کوئی ایسی بات کہے جس کا وقوع نہ ہوا. اب صحابہ کرام کا ماننا دیکھیے, سمینا و اطعنا میں نے کہ قرآن نے فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو بات کو سنتے ہیں اور اسی وقت اس کو سینے سے لگا کے اطاعت کرتے ہیں. صحابہ کرام نے سنا میں اینگانگ نہ, حالانکہ یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا, بڑا مشکل فیصلہ تھا یہ, مگر میں اینگانگ انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا. تحقیق تو انہوں نے بھی کی ہوگی مگر سلام پھیرنے کے بعد, تحقیق کی ہوگی. مگر یہ گوارا نہیں کیا کہ حضور علیہ السلام کے عمل مبارک کو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی چھوڑ دیں. یہ انہوں نے گوارا یہ نہیں گوارا کیا کہ حضور پاک کے عمل کو ان کو پتہ چل جائے کہ حضور پاک نے یہ عمل اس طرح کیا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے. ایسا ممکن نہیں. سو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے, ہمارے ایمان بھی تب ہی جلا پا سکتے ہیں, تب یہ روشنی پا سکتے ہیں جب ہمارے اندر یہ جذبات موجود ہوں کہ ہم حضور علیہ السلام کے عمل مبارک کو کہیں سے سن لیں تو سن کے ہم اسی وقت فالو اپ کرنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. مگر افسوس ہم تو ساری عمر علماء سے, حضور کے دین کے خادموں سے سنتے رہے نماز فرض ہے, ہم کلاسز میں بھی آتے رہے, ہم نے فیسیں بھی ادا کی, ہم نے سفر بھی بڑے طے کیے, مگر پھر بھی ہماری نمازی ہونے کی عادت بھی کئی سال لوگوں کو لگ گئے, لوگ نمازی نہ بن سکے. یہ کیسا ایمان ہے؟ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے رمضان کا روزہ فرض کیا. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ والدین کی فرما برداری اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے. ہم بچپن سے یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں.
دیکھیے صحابہ کرام نے سنا اسی وقت اطاعت کر لی. اسلام تب تک جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جاگزین نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ کرام جیسے جذبات جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر موجود نہ ہوں. آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جذبات ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اگلا پڑھیے سوال. سوال 63. یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل قبلہ کا حکم بدلنے کے لیے کیا حربہ اختیار کیا؟ جی. یہودیوں نے اس موقع پر بڑی گہری سازش کی. ان کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیشکش کی کہ اگر آپ تمہارا بہت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کریں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. مگر آپ نے ان کی اس منافقانہ پیشکش کو ماننے سے انکار کر دیا. جی. یہود کے اس نمائندہ وفد میں کون کون سے یہود رہنما شامل تھے؟ رافع بن قیس، فردم بن عمر بن عمر، کعب بن اشرف، رافع بن ابی رافع، حجاج بن عمر، ربی بن ربی اور کنانہ بن ربی. جی. سوال نمبر 65. تحویل قبلہ کا واقعہ جس جگہ ہوا اس جگہ پر اب کون سی مسجد موجود ہے؟ مسجد قبلہ پین. تحویل قبلہ کا جب حکم نازل ہوا تو اس حکم کو بدلنے کے لیے یہود نے بڑی گہری سازش کی، چونکہ ان کو یہ علم تھا کیا کہتے ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. وہ حضور پاک کی اس چاہت کو جانتے تھے کہ حضور کو کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں کہ کوئی شخص دوزخ سے نکل کے جنت کے رستے کا مسافر ہو جائے. کوئی اپنے کفر سے شرک سے نکل آئے تو حضور پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. حضور کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں تھی. اب انہوں نے یہ موقع جو تھا اس کو ایک غنیمت جانا کہ اس موقع پر جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا. منافقانہ ان کا سارا یہ حربہ تھا ایک کہ کسی طرح حضور پاک علیہ السلام اپنی اس فیصلے کو واپس لے لیں اور پھر بیت المقدس کی طرف چہرہ اقدس کرنے کا حکم فرما دیں اور حکم کر لیں اور اس طرح منہ کر کے پھر نمازیں ادا کرنی شروع کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم جا کے یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ پھر دوبارہ سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا فرمانا شروع کر دیجئے، ہم سارے یہود اہل مدینہ جو ہیں اور مدینہ کے ارد گرد ہم سارے آپ پر ایمان لے آئیں گے. ان کو یہ پتا تھا کہ حضور کو سب سے بڑھ کر جس چیز سے پیار ہے، چاہت ہے، الفت ہے، قرآن مجید نے بھی اس کا اظہار فرمایا جا بجا، وہ یہی ہے کہ حضور چاہتے ہیں کہ ہر بندہ کلمہ پڑھ کے تو مومن ہو جائے. اب ان کے خیال میں یہ اتنی بڑی آفر تھی کہ جب ہم یہ آفر کریں گے نا، چونکہ آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام کے سامنے لوگ جو کچھ بھی مطالبہ کرتے تھے، مثلا کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ جائیں گے. تو آقا دو جہان نے ان کے مطالبے پر 2 ٹکڑے فرما دیے کہ شاید یہ لوگ کلمہ پڑھ دیں، مگر ان کے مقدر اور نصیب میں نہ تھا، وہ نہ پڑھ سکے. یہ ان کو خبر تھی کہ حضور کو اس سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت نہیں ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. اب ان کا یہ اتنا بڑا حربہ تھا ان کے خیال میں کہ وہ جائیں گے حضور کو یہ آفر دیں گے ہم سارے قبائل یہود کے ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، صرف آپ اتنا کریں کہ کل جو آپ نے طریقہ کار شروع کی اس کو چھوڑ دیجئے اور پھر بیت المقدس کی طرف چہرہ اقدس کر لیجئے. اگر حضور پاک علیہ السلام ایسا کرتے پھر وہ لوگ کیا کرتے؟ کلمہ انہوں نے پھر بھی نہیں تھا پڑھنا، پھر وہ دوسری طرف ہو جاتے جیسے آج لوگ ہوتے ہیں.
اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں وہ کسی حال میں بھی دین کے خادموں پر خوش نہیں ہوتے، کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. کوئی اوپر بیٹھے تب بھی ناراض ہیں، کوئی نیچے بیٹھے تب بھی ناراض ہے. وہ کسی حال میں خوش نہیں ہے. کوئی دین کی خدمت کرے تب بھی ناراض ہیں، نہ کرے تب بھی ناراض. اگر حضور پاک ایسا فیصلہ فرماتے پھر وہ کیا کہتے؟ دیکھیے جی کل تو یہ کہہ رہے تھے یہ اللہ کا حکم ہے. آپ بات کو سمجھیے ذرا، وہ پھر کیا کہتے؟ کل انہوں نے اللہ کا حکم کہا، آج پھر انہوں نے چہرے اس طرف کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی معاذ اللہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر نہ کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے معاذ اللہ، نہ کوئی کلام اترتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ. اور پھر نئی قسم کا پروپیگنڈا مدینہ کی سوسائٹی میں شروع کر دیتے. کلمہ تو انہوں نے پھر بھی نہیں تھا پڑھنا. اب یہ 5-7 ان کے رہنما جن کے نام نیچے لکھے ہوئے، یہ سارے حضور کے پاس آئے، میٹنگ کر کے، صلاح کر کے، مشورہ کر کے آئے کہ حضور علیہ السلام کی اس بات کو مان لیں. مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو چکی ہوئی تھی، اس موقع پر حضور پاک نے انہیں یہی رسپانس دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہی آنسر بیک کیا کہ میں نے اپنے اللہ کے حکم سے اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کیا ہے. تو اللہ کا یہ وہ حکم ہے کہ جس کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تمہارے نصیب میں کلمہ ہے تو پڑھو، نہیں تو نہ پڑھو. مگر ہم اپنے ارادے پر پوری ثابت قدمی سے قائم ہیں کہ اب ہم بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے نہیں. پر انہوں نے اس موقع پر بھی اسلام کے خلاف سازش کرنے میں کوئی کسر جو تھی وہ نہیں چھوڑی.